حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لائے. میرے محبوب نے وہ اللہ کا پیغام صحابہ کرام تک پہنچا دیا اور میرے آقا نے فرمایا ان اللہ امرانی ان ازوج فاطمہ من علی ابن ابی طالب. آقا نے فرمایا کہ اللہ کا حکم آیا ہے، اللہ کا حکم آیا ہے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح مولا کائنات سے کر دے. پھر محب تبری کو پڑھے. محبوب علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے اس پورے نکاح کا منظر پوچھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دیا کہ آسمانوں پر اللہ نے سیدہ کائنات کا نکاح مولا علی سے کر دیا ہے، اس لیے زمین پر آپ بھی سیدہ کائنات کا نکاح مولا کائنات سے کر دیں. میرے آقا مسکرا پڑے. میرے محبوب علیہ السلام نے پوچھا کہ جب نکاح کی بزم سجتی ہے تو مہمانوں کو دعوت دی جاتی ہے، جب آسمانوں پر سیدہ کائنات کے نکاح کی بزم سجی تو اس میں مہمان کون تھے؟ اس میں مہمان کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں سوہنے محبوب، جو آسمانوں پر نکاح علی و فاطمہ کی بزم سجی ہے اس میں اعلیٰ درجے کے 40,000 فرشتوں کو دعوت دی گئی. پھر شجر طوبہ کو حکم دیا گیا. شجر طوبہ جنبش میں آیا، شجر طوبہ ذوق میں آیا، اس سے لال و یاقوت کے موتی گرے. آقا صحابہ کو بیان فرما رہے کہ جبرائیل علیہ السلام یہ خبر دے رہے ہیں وہ یاقوت و لال کے موتی حوروں نے چنے اور تھالوں میں سجا کر ان 40,000 فرشتوں کو تحفہ تن دیے جو سیدہ کائنات کے نکاح میں آئے تھے. تو اللہ رب العزت نے حضرت سیدہ کائنات کا نکاح حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنے کا حکم دے دیا.